ول پاور کیا چیز ہے؟ ول پاور کیا ہے؟ یہ میری ڈیزائر ہے، میں پا کے رہوں گا۔ ول پاور کی بڑی طاقت ہے آپ کے جو میٹیریل ورلڈ کے گولز ہیں نا، ان کو حاصل کرنے کے حوالے سے یہ بڑی پاورفل چیز ہے۔ مائنڈ اگر کسی چیز کو خواہش بنا لے نا، کسی چیز کو پرپس بنا لے، اور وہ پرپس بظاہر سننے میں جتنا بھی ناممکن لگے نا، اس کا جو حصول ہے وہ ممکن ہے۔ کیا اٹینشن کو آپ کہیں گے یہ ڈفرینٹ ہے ول پاور سے؟ بالکل، اٹینشن جو ہے نا یہ زندہ پروسیس ہے، جو ول پاور ہے نا وہ مردہ پروسیس ہے۔ اٹینشن کبھی نہیں تھکاتی، لائف کو نا ایک انریچنگ ایکسپیرینس بنا دیتی ہے۔ سر یہ ول پاور کیا چیز ہے؟ اکثر سننے کو ملتا ہے کہ آپ کے اندر ول پاور ہونی چاہیے کچھ کرنے کے لیے۔ کیا ول پاور نیسیسری ہے یا اس کو آپ تھوڑا ایکسپلین کریں کہ ول پاور کیسے بنتی ہے، یہ ہے کیا چیز بیسیکلی؟ انسان کو نا ایک مرض لاحق ہے، دیوانگی لاحق ہے۔ ول پاور ایک ٹول ہے جو اس دیوانگی کے ساتھ آپ کو اٹیچ رکھتا ہے۔ ول پاور کیا ہے؟ یہ میری ڈیزائر ہے، میں پا کے رہوں گا۔ آپ اس میں دوسرے نمبر پر چلے گئے، ڈیزائر آپ سے پہلے آ گئی۔ چاہے اس کے لیے میں مٹ جاؤں، مر جاؤں، یہ کر کے رہوں گا۔ اس کے لیے آپ ایک دماغ کی صلاحیت کو یوز کرتے ہیں جسے آپ ول پاور کے نام سے جانتے ہیں، کہ کسی خواہش کو اپنے گرد لپیٹتے اس مقام پر پہنچ گئے کہ خواہش آپ سے اہم بن گئی۔ اب اس کو حاصل کرنا ہے آپ نے دنیاوی سطح پر، میٹیریل سطح پر، فزیکل سطح پر، تو اس کے لیے آپ کو ڈٹ کے کام کرنا پڑے گا۔ ول پاور ٹول تو ہے جس سے آپ زندگی کی چیزیں حاصل کر سکتے ہیں، اپنی خواہشوں کو پا سکتے ہیں، اپنے گولز، اپنے پرپسز تک پہنچ جاتے ہیں۔ مزیدار چیز ہے، لیکن کس قیمت پر؟ تمہاری قیمت پر ہے تو نقصان دہ چیز ہے۔ تمہاری قیمت پر کچھ بھی ہے نا، تمہاری قیمت پر روحانیت ہے، تمہاری قیمت پر مذہب ہے، تمہاری قیمت پر کوئی بھی چیز ہے، وہ نقصان دہ ہے۔ میری قیمت سے کیا مراد ہے؟ تمہاری قیمت ہے تم زندگی کو تجربہ ہی نہ کر سکو۔ اس باغ میں 1000 قسم کے پھول ہیں، آپ کسی ایک پھول کے پیچھے پاگل ہو گئے ہو، سارا دن بیٹھ کے اس کو دیکھ رہے ہو، تو قوت ارادی تو آپ نے استعمال کی، ویل پاور تو استعمال کر لی، اپنے آپ کو ہلنے تو نہیں دیا، لیکن آپ نے اپنی زندگی کے تجربے کو محدود رکھا۔ بہت سے ایسے لوگوں کو میں دیکھتا ہوں، جانتا ہوں، جو اپنی دکان کے ہو گئے، ان کے بینک میں پیسے تو ہیں، لیکن آپ ان سے زیادہ دیر تک بات نہیں کر سکتے، ان کے پاس کسی بھی ٹاپک پر، علم کی کسی بھی برانچ کے حوالے سے کرنے کو کوئی بات نہیں ہے۔ ایک ون سائیڈڈ لائف ہو گئی۔ یا دکان کی یا پولیٹکس کی بات کریں گے، یا مطلب جس بھی چیز تک انہوں نے اپنے آپ کو محدود کر لیا، اس کے علاوہ ان کے پاس زندگی دسترخوان ہے سجا ہوا، ہزاروں قسم کے کھانے اس پہ لگے ہیں، ہلکے پھلکے رہو، سارے کھانے کھاتے رہو، انجوائے کرتے رہو۔ ول پاور کیا کرتی ہے؟ کسی سرٹن پورشن آف لائف کے حوالے سے آپ کو ریسٹرکٹ کر دیتی ہے۔ کام تو وہ کرتی ہے، وہ تو سائنٹیفک پروسیس ہے۔ ایک خواہش آپ نے بنائی اور اس خواہش کے گرد آپ نے سارا دن سوچا، سارا دن سوچتے اس خواہش میں آپ لپٹ گئے۔ میرا خیال ہے چلتے ہوئے بات کریں۔ آپ اس خواہش کے گرد تھاٹ سوچتے خواہش کو اتنا اپنے اوپر طاری کر لیا کہ آپ دوسری چیزوں کو دیکھ ہی نہیں پاتے، ون سائیڈڈ ہو گئے۔ زندگی کو ون سائیڈڈ نہیں ہونا چاہیے۔ ول پاور جو ہے یہ سائنٹیفک ایکٹ ہے، آپ اس کو استعمال کر کے زندگی کی کوئی بھی چیز پا سکتے ہیں۔ نو ڈاؤٹ انسان کے پاس مائنڈ اور اس کی یہ جو ایٹریبیوٹ ہے نا ول پاور، اس کی شکل میں ایک ایسا ٹول ہے کہ وہ کچھ بھی پا سکتا ہے، وہ اپنے آپ کو کنڈیشن کر سکتا ہے ایک سرٹن ڈائریکشن کے اندر۔ بالکل کر سکتا ہے۔ مطلب اب تو سائنٹیفکلی لوگ اس نتیجے پر پہنچ رہے ہیں، لوگ اس بات کو تسلیم کر پا رہے ہیں کہ مائنڈ اگر کسی چیز کو خواہش بنا لے نا، کسی چیز کو پرپس بنا لے، اور وہ پرپس بظاہر سننے میں جتنا بھی ناممکن لگے نا، اس کا جو حصول ہے وہ ممکن ہے۔ اس کا سادہ سا طریقہ ہے نا، آپ زندگی میں پہلے بھی جو پاتے ہیں وہ کیسے پایا ہے؟ پہلے آپ نے اس کے گرد سوچا، اس خواہش کو اپنے اندر ڈیولپ کیا، اس خواہش سے جڑی ہوئی جو خوشیاں ہیں ان کو سوچا، ان کے بارے میں خواب بنے۔ مثال کے طور پہ ایک بلینئر بننے کا آپ خواب دیکھتے ہیں،
अरब पति जिसके पास बहुत सा पैसा हो, तो आपने उस अरब पति बन के जो आपने इंजॉय करना है ना, उसको भी आप बार बार दोहराते रहते हैं, बार बार आप उस ख्वाहिश से जुड़े जो खुशगवार चीज़ें हैं उनका जिक्र करते रहे, तो वो आप में एक पर्पस, एक गोल की शक्ल में ना वो चीज़ इनग्रेव्ड हो गई। ये जो माहिरीन नफ्सियात होते हैं, ये जो जिसे हम सेल्फ हेल्प इंडस्ट्री कहते हैं, वहाँ बेसिकली यही एक टेक्निक सिखाई जाती है कि आपका जो भी मकसद है ना, जो भी आप बनना चाहते हैं ना, उसको सोचें और उसको यूँ सोचें कि जैसे वो पर्पस आपने हासिल कर लिया है। ऐसे इमोशनल चार्ज के साथ सोचें, उसके पीछे जज्बाती चार्ज हो कि वो आपने गोया हासिल कर लिया है। उससे क्या होगा, आप उसी तरीके से बिहेव करना शुरू कर देंगे, उस सर्टन वे से आप कन्विक्शन का लेवल जो होगा वो हाई होगा। जैसे मिसाल के तौर पे मैं कहता हूँ कि आपने ना एक अलमारी में छुपा के रखे हुए हैं 2 करोड़ रुपए, ठीक है, अलमारी की चाबी आपके पास है, अगली रात उस अलमारी से वो पैसे चोरी हो गए, आप नहीं गए हैं उस अलमारी को अभी खोलने, समझो 10 साल बीत गए हैं, अभी भी आप नहीं गए हैं, लेकिन आप जो सोच रहे हैं, जो एक्ट कर रहे हैं, जो जी रहे हैं, वो करोड़पति की तरह है। अगरचे आप करोड़पति हो चुके हैं, अमलन आपकी अलमारी खाली हो गई है, लेकिन चूँकि वो थाट आपके पास है, पैसा नहीं है, उसका थाट आपके पास, वो कन्विक्शन आपके पास मौजूद है, तो आपका रवैया जो होगा ना वो उसी तरीके से ही रहेगा। जैसे ही आपको पता चलेगा कि वो पैसे नहीं रहे, रवैया उधर गिर जाएगा। आप गरीब की तरह, करोड़पति की तरह सोचना, बिहेव करना, एक्ट करना शुरू कर देंगे। तो विल पावर आपको मदद देती है किसी एक ख्याल, गोल, ख्वाहिश के गिर्द घूमते रहने में। इसे आप इस्तेमाल कर सकते हो। मतलब मैं ये कहता हूँ कि इसको, मेडिटेशंस को इस चीज़ का ज़रिया बनाया जा सकता है। एक मेडिटेशन है जो हम करते हैं ज़िंदगी के मतलब को समझने के लिए। मैं कौन हूँ इस सवाल के गिर्द घुमाते हैं, ये तो है मेडिटेशन का रियल मकसद। लेकिन अगर आप प्रैक्टिकल पर्पसेस से मुराद ये जो आपकी फ़िज़िकल दुनिया ने प्रैक्टिकल चीज़ें खड़ी कर ली हैं ना, उनके हवाले से मेडिटेशन को यूज़ करना चाहें तो कर सकते हैं। जैसे मिसाल के तौर पे आप एक अमीर आदमी बनना चाहते हैं, उसके लिए आपके पास प्लान ये है कि आप किसी से पैसे लेंगे और एक दुकान खोलेंगे, उस दुकान को फैक्ट्री में ढालेंगे, और ये सारा काम जो हम करते हैं रूटीन में। मैं कहता हूँ कि आप कुछ अरसा आप अपने लिए निकालें, मेडिटेशन में बैठें और इमेजिन करें उस सारी स्टोरी को जो आपने स्ट्रेटजी बनाई है ना, उस सारी स्ट्रेटजी को विजुअलाइज करें इतनी शिद्दत के साथ, इतनी गहराई के साथ कि वो वक्त आ जाए कुछ अरसे में कि आप जैसे ही आंख बंद करें ना, वो जो स्टोरी आपने बनाई हुई है वो स्टोरी चलना शुरू हो जाए। यानी कि आप अपने सामने उसको देख सकें कि ये हो रहा है, मैंने उससे पैसे लिए, ये दुकान खोली, ये सर्विस मुहैया की, या ये प्रोडक्ट तैयार की, ये मैंने बेची, ये मैं बेच रहा हूँ। उसको ऐसे देखें आंख बंद हालत में कि जैसे वो आपके सामने हो रहा है। अच्छा, अब जब आप ये करेंगे ना, वो टाइम स्पैन जो आपने खर्च करना है किसी से कर्ज लेकर बिज़नेस शुरू करने से कामयाब फैक्ट्री ओनर बनने तक का सफ़र, अगर वो 8 साल में आपने अदर वे तय करना है ना, तो इस तरीके से अगर 1 साल आपने दे दिया है इस मेडिटेटिवनेस को, तो अब आपको 2 या 3 साल चाहिए ये मंजिल हासिल करने के लिए। सो यहाँ भी एक्चुअली आपका टाइम बचता है। बेशक आपने अरबपति बनना है तो उसके लिए आप पहले कुछ भी जो आपने प्लान किया है, कुछ भी जो आपने पर्पस बनाया है, कोई भी चीज़ इस हवाले से अपना पर्पस आप बना सकते हैं। विजुअलाइजेशन की बड़ी ताकत है, विल पावर की बड़ी ताकत है। आपके जो मटेरियल वर्ल्ड के गोल्स हैं ना, उनको हासिल करने के हवाले से इनकी ये बड़ी पावरफुल चीज़ है। लेकिन मैं कहता हूँ कि ये ज़िंदगी के तजर्बे को हसीन बनाती है, मैं ये समझता हूँ कि नहीं, क्योंकि माइंड ही इससे स्ट्रॉन्ग होता है। विल पावर आउटवर्ड मटेरियल वर्ल्ड में चलती है, इनवर्ड उसका कोई रोल नहीं है। नहीं, रोल तो है, वही रूल आप यहाँ अप्लाई कर दें। विल पावर चाहिए ना, आप मेडिटेशन में बैठे हैं और आपका दिल कर रहा है उठ जाए, वो विल पावर को यूज़ करेंगे, बैठे रहेंगे। लेकिन जब आप उस मकाम पर पहुँचेंगे ना, जब मेडिटेशन में आपकी वो गहरी ग्रिप हो जाएगी और आपको चीज़ें जैसे समझ आ रही हैं, कॉन्शियस लेवल बढ़ रहा है, अवेयरनेस का लेवल बढ़ रहा है, तो आपको तब ये एहसास होगा
کہ اس کی بھی ضرورت نہیں تھی. میں تھوڑا سا اسمارٹلی موو کرتا تو وہ جو میں نے کشٹ سہا ہے نا, مشکل صحیح ہے, اس کی بھی ایسا سچ ضرورت نہیں تھی. ٹول ہے, طاقت ہے, استعمال آپ جس مقصد کے لیے کر لیں. کیا اٹینشن ول پاور سے الگ چیز ہے؟ اگر آپ اٹینشن کے بارے میں ہم جائیں, کیونکہ اٹینشن ایک لمیٹیڈ پوائنٹ پہ نہیں ہوتی, اٹینشن تو ہوتی ہے کمپلیٹ ٹینشن. میں اس مومنٹ میں ہوں, میں اس مومنٹ میں سانس لے رہا ہوں, اپنے آپ کو دیکھ رہا ہوں, دنیا کو دیکھ رہا ہوں, سوچوں کو دیکھ رہا ہوں, درختوں کو دیکھ رہا ہوں, پرندوں کی آوازوں کو سن رہا ہوں. یہ ایک فوکس اٹینشن نہیں ہے. کیا اٹینشن کو آپ کہیں گے یہ ڈفرینٹ ہے ول پاور سے؟ بالکل. اٹینشن جو ہے نا یہ زندہ پروسیس ہے, جو ول پاور ہے نا وہ مردہ پروسیس ہے. ول پاور میں آپ کسی منزل کو پانے کے لیے جو اسٹریٹجی رکھتے ہیں نا, وچ از جسٹ یور تھاٹس, اس کے حوالے سے آپ کنوکشن کو مصنوعی طریقے سے پیدا کرتے ہیں. جو اٹینشن ہوتی ہے, جو فوکس ہوتا ہے نا, وہ اس پل کی ایکٹیویٹی ہے. اس پل میں چند رنگ میرے سامنے ہیں, چند آوازیں پرندوں کی میں سن پا رہا ہوں, ان کی طرف پوری کی پوری توجہ ہے, بجائے اس کے کہ میں سوچوں کہ کل کیا ہوگا, پرسوں کیا ہوا تھا. اس طرف ڈائیورٹ کرنے کی بجائے میں اس لمحے میں, جس لمحے میں زندگی ہے, اس کے ساتھ خود کو ایک کیے بیٹھا ہوں. یہ ہے فوکس, یہ ہے اٹینشن. اٹینشن زندہ چیز کی طرف جاتا ہے. سامنے موجود جو چیز ہے نا, وہ اس وقت ایک زندگی سے ڈیل کر رہا ہے نا. آپ کے سامنے موجود ہے نا یہ سارے رنگ, آپ ان کو دیکھ رہے ہیں پوری توجہ کے ساتھ. یہ اٹینشن روحانی ہے, ول پاور جسمانی ہے یا مادی ہے. آپ نے ایک ورڈ یوز کیا ہے فوکس کا. بچوں کو بھی کہا جاتا ہے بیٹا فوکس کرو, فوکس کرو. وہ فوکس بیسیکلی ول پاور ہوتی ہے. وہ یہی میں جسے آپ نے اٹینشن کہا ہے نا, میں اس سینس میں فوکس کو یوز کر رہا ہوں کہ آپ کے سامنے جو کچھ ہے نا زندگی کی سطح پر, اس کے ساتھ آپ ایک رہیں, اس کی طرح. اور یہ بڑا انلائٹننگ ایکسپیرینس ہوتا ہے جب آپ فوکس کو یوز کرتے ہیں نا اپنے ارد گرد کے حوالے سے, فوکس کی طاقت کو. فوکس بہت طاقتور چیز ہے. زندگی کا ہمارا تجربہ دھندلا اسی لیے جاتا ہے کہ ہمارا جو فوکس ہے نا وہ زمانوں پہ پھیلا ہوا ہے. ماضی جو زمانوں تک جاتا ہے, فیوچر جو زمانوں تک جاتا ہے, اس مرحلے میں اس چکر میں جو چیز سکپ ہو جاتی ہے وہ یہ پل ہے. یہ پل جہاں پہ زندگی ہے, جہاں پہ آپ کی سانس چل رہی ہے, زندگی کے ساتھ آپ کا ایک کنیکشن ہے. تو اٹینشن ایک پازیٹیو فورس ہے, پازیٹیو چیز ہے میری نظر میں. ول پاور ایک پازیٹیو چیز ہے, لازمی بات ہے. آپ اس دنیا میں رہتے ہیں, اس دنیا نے آپ کو کچھ سکھایا ہے, اس سارے سیکھے کو ایک یکلخت بھلایا تو نہیں جا سکتا نا, اگنور تو نہیں مارا جا سکتا. اگنور مارنا شروع کریں گے آپ کی زیادہ انرجی کھپے گی. کہ ہم ایک اور چیز اس طرح سے دیکھ سکتے ہیں کہ ول پاور جو ہے یا فوکس جو ہے وہ کرنے کے لیے آپ کو ایفرٹ لگتی ہے, اور اٹینشن کے لیے آپ کوئی ایفرٹ نہیں لگتی. اٹینشن بس آپ ہوتے ہو. ہاں لازمی بات ہے. آپ اٹینشن, مجھے سامنے موجود اس درخت کو دیکھنا ہے, سمپل سی بات ہے. اس میں مجھے کیا آپ کو درکار ہے؟ اگر میں نے اپنے آپ کو ایک کروڑ پتی کی شکل میں ڈھالنا ہے, وہ سارے کے ساری چیزیں میں نے ملانی ہیں, اس سارے کے پیچھے میں نے دوڑنا ہے, بھاگنا ہے. اٹینشن کبھی نہیں تھکاتی. اٹینشن لائف کو نا ایک انریچنگ ایکسپیرینس بنا دیتی ہے. ہم موسٹ آف دی ٹائم کیا کرتے ہیں کہ جب یہ جو ہمارا ایگو ایک مائنڈ ہے کیسے کام کرتا ہے, آپ بیٹھے کھانا کھا رہے ہیں, آفس کے بارے میں سوچ رہے ہیں, اٹینشن ڈیوائڈ کرتے ہیں. کھانے کو آپ نے انجوائے نہیں کیا, کھانا صحت تو خاک بنتا, الٹا بیماری بن جاتا ہے. حالانکہ وہ ایک کام ہے جو آپ اس فزیکل وجود کو باقی رکھنے کے لیے کرتے ہیں ہمیشہ ہی. آپ ایک خیالی دنیا میں اس کو مزہ ہی نہیں لے رہے. ایک پھول کو دیکھنے کا آپ کے پاس وقت نہیں بچا کیونکہ آپ اس سے بڑے پروجیکٹ پہ لگے ہوئے ہیں, کروڑ پتی بننے کے یا بہت مشہور آدمی بننے کے, کامیاب بزنس مین بننے کے چکر میں. اور مزے کی بات یہ ہے کہ اگر آپ کا رویہ یہ ہے نا, تو وہ جو کروڑ پتی بننے کا, آپ مشہور آدمی بننے کا, آپ بڑا بزنس مین بننے کا آپ کا جو پلان ہے نا, وہ بھی سست رہتا ہے. وہ پوری زندگی کا رس نچوڑ لیتا ہے اور آپ کو کروڑ پتی بنا دیتا ہے. اور آپ اس کروڑ پتی ہونے کو انجوائے بھی نہیں کر سکتے. اگر آپ 10 روپے کو انجوائے کرنا نہیں سیکھے ہیں تو 10 روپے سے 10 کروڑ تک کا جو ایک سفر ہے, فرض کریں وہ اگر 10 سال ہے, تو آپ نے وہ 10 کروڑ کمانے تک نا جو سخت دلی
جو بے رحمی سیکھ لی ہے، جو انسینسٹیوٹی سیکھ لی ہے نا، وہ وہاں پر موجود ہوگی، اور آپ اس کو بھی انجوائے نہیں کر سکیں گے، کیونکہ آپ نے سیکھا ہی یہ ہے۔ پروسیس یہ تھا کہ آپ نے 10 کروڑ کمانے تک سکھ کا سانس نہیں لینا، تو وہ جو آپ نے 10 سال میں عادت بنائی ہے، آپ کا کیا خیال ہے کہ بینک میں 10 کروڑ جمع ہونے کے بعد وہ عادت ایک دم سے اڑ جائے گی؟ نہیں، وہ منزل 10 ارب بن جائے گی، اور آپ کی وہ جو اذیت کا سفر ہے پھر شروع۔ جس انسان نے اپنی زندگی لگا دی ہے 40-50 سال میں بھی لاکھ پتی ہونے میں یا کروڑ پتی ہونے میں، نہیں بھی پایا یا پا بھی لیا ہے، تو اب وہ تو ایک کنڈیشن بیہیویئر کے ساتھ چل رہا ہے، کیا وہ چھوڑ سکتا ہے انسٹنٹلی؟ اسی میں ہی چھوڑنے کا زیادہ چانس ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس نے اس اذیت کو سہا ہے۔ ہم تو ایک تھیوریٹیکل بات کر رہے ہیں نا، لیکن وہ جو ہم نے اپنی زندگی میں نہیں دیکھا ہوا کہ ہم جب خواہشوں کے پیچھے بھاگتے ہیں اور وہ خواہشیں ٹوٹتی ہیں، ایون پوری بھی ہو جاتی ہیں، تو ان کے پیچھے ہماری کتنی انرجی کیسے ہماری زندگی میں سوتی ہے، کیسے ہم چیزوں میں، ریلیشن شپس میں، بچوں کے ساتھ ٹائم کو انویسٹ نہیں کر پاتے، کیا کیا پرائس ہے جو نہیں بھرتے۔ وہ جیسے کہتے ہیں نا تصوف میں، ایک طریقہ ہے یوگ کا، ایک طریقہ ہے بھوگ کا۔ بھوگنے میں ایک پوائنٹ ایسا آتا ہے جب آپ کہتے ہیں یار بس یہ میں کیا کر رہا ہوں، میں پاگل ہو گیا ہوں، میرے بینک میں پیسے بڑھی جا رہے ہیں، سکون مجھے نہیں ہے۔ اگر سکون ہی نہیں ہے تو اس پیسے بھرنے کا مطلب کیا ہوا؟ خوشی ہی نہیں ہے تو بینک میں جتنے بھی بھر جائیں پیسے کیا فرق پڑتا ہے؟ وہ جب ایسا بندہ جو یہ دوڑ رہا ہے، اور وہ جب اس مقام پر پہنچتا ہے اور کہتا ہے اٹ از انف از انف، اس کے لیے یہ چیز سڈن ہوتی ہے، انسٹنٹ چینج آتا ہے۔ ہاں، انسٹنٹ چینج آتا ہے اور ڈائریکشن بدل جاتی ہے۔ آپ نے اگر ستوری کے واقعات سنے ہوں، انسٹنٹ انلائٹنمنٹ کے واقعات سنے ہوں، تو وہ موسٹ آف دی ٹائم ایسے ہی بندوں کے ساتھ ہوتے ہیں کہ جو غم کی انتہائی گہرائیوں میں اترے، انزائٹک ڈپریسو حالت میں رہے اور پھر اس سے باہر آ گئے۔ میں پاور آف ناؤ کی بات کرتا ہوں، ایکہارٹ ٹولے کی کتاب کی۔ ایکہارٹ ٹولے کے ساتھ ایسا ہی واقعہ پیش آیا نا، پھر اس نے کہا انف از انف۔ ایون میرے خیال میں جتنے بھی لوگ انلائٹنڈ ہوتے ہیں وہ بھی ایک پیک پوائنٹ، انگزائٹی، ڈپریشن، اسٹریس، ہر چیز کو ڈیل کر کے، ایون بدھا بھی 6 سال جنگلوں میں رہا، سڈن ایک پوائنٹ آیا اس کے پاس، ساری حقیقت اس کے آگے کھل گئی۔ ایسے ہی ہوتا ہے نا، اس کے لیے زیادہ آسان ہوتا ہے کیونکہ وہ تو اس اذیت کو سہ رہا ہے۔ ایک تھیوریٹیکل بات کر رہا ہے بندے کی نسبت، وہ جو پریکٹیکلی اس غم میں ڈوبا ہے، اس کا اس غم سے نکلنے کا چانس بڑھ جاتا ہے۔ یعنی کہ ہلکی آنچ پہ جو پک رہا ہے نا، ہلکی آنچ میں، اس کے ابلنے کا چانس کم ہے۔ جو بھاری آنچ پہ ہے، تیز آنچ پہ جو ابل رہا ہے نا، اس کے ابلنے کا اور اس کے پیمانے کے اچھلنے کا وقت آ رہا ہے۔ جو بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ غم، انزائٹی، ڈپریشن کی جو انتہا ہے نا، وہ آپ کے لیے انلائٹنمنٹ کا راستہ بن جاتی ہے۔ تو آپ یہ بھی امپلائی کر رہے ہیں اس بات کے اندر کہ دس از ناٹ رول، میں یہ رول نہیں بتا رہا، لیکن یہ پاسبلٹی کی بات کر رہا ہوں۔ ہر انلائٹنڈ بندے کے لیے لازمی نہیں ہے کہ اس کو اذیت سے گزرنا ہی پڑے۔ نہیں، وہ لازمی نہیں ہے۔ یہ ایک پاسبلٹی ہے، یہ امکان ہے۔ ہو سکتا ہے کہ ایک بندے کو شروع میں ایسا ماحول مل گیا، فرض کر لیں کسی زین موناسٹری میں ایک بچہ پیدا ہوا۔ اب وہ زین مونک جو ہے نا، جس کا وہ بچہ ہے، ہو سکتا ہے وہ خود انلائٹن نہ ہو سکتا ہے وہ پریشان ہو، انزائٹک ہو، وہ کسی شہر سے آیا ہو اور اس نے وہ بدھزم پڑھا ہو اور اس زین موناسٹری میں اس کی جاب لگ گئی ہو، لیکن اس کا جو بچہ ہے اس کو شروع سے ہی ایک انوائرمنٹ مل رہا ہے، اپنے ساتھ بیٹھنے کا۔ ڈیزائر کیسے خطرناک چیز ہے، ڈیزائرز نہیں پالنی، مطلب تھاٹس کی نیچر کو جاننا ہے، سمجھنا ہے، اپنے آپ کے ساتھ رہنا ہے، توجہ کے ساتھ واک کرنی ہے، قدم قدم پہ دھیان رکھنا ہے، سامنے جو تمہارے پھول کھلا ہوا ہے اس کو، اس ہمدردی، اس حسن کو، اس پیار سے دیکھنا ہے۔ وہ ہو سکتا ہے کہ اس بچے کو کسی بھی کرب کا سامنا کیے بغیر وہ انلائٹنمنٹ مل جائے۔
इनलाइटनमेंट का मतलब ये है ना कि आर्ट ऑफ लाइफ आपके पास हो, एक Enlightenment जिंदगी basically जो कोई आपने जीनी है ना, उसको समझदारी स्मार्टनेस के साथ जीने का फन आ जाए। इनलाइटनमेंट बेसिकली कोई ऐसी चीज़ नहीं जो आपको मिलती है, ये सिर्फ आप कहते हैं कि एक समझ का नाम है। एक बेसिक स्मार्टनेस टूवर्ड्स लाइफ इज इनलाइटनमेंट। अगर आप इसे हवाओं में उड़ना और पानी पे चलना और फला चीज़ों के साथ जोड़ रहे हैं, ये आपका मसला है, ये आप उसी कंडीशनिंग के कैदी हैं जिस कंडीशनिंग के ज़रिए से आपको दिखाया गया है। मिरेकल और करामतों के ज़रिए से ही आपको अगर तसव्वुफ़ समझाया गया है, तो ये गलत फहमी आप पाल सकते हैं, क्योंकि माइंड को गलत फहमी पालने का बड़ा शौक़ होता है।